باب فی من یستیقظ ویرا بللا ولا یذکر احتلاما۔ ایک آدمی خواب سے بیدار ہوتا ہے اور وہ کپڑوں میں تھری دیکھتا ہے، لیکن بے نظیر سے ملاقات اس کو یاد نہیں ہے، خواب یاد نہیں ہے کہ میں نے کس سے ملاقات کی، ٹھیک ہے، یعنی غیر مقلد۔ تو ایک آدمی خواب سے بیدار ہوتا ہے، کپڑوں میں تری دیکھتا ہے، لیکن اس کو خواب یاد نہیں ہے کہ خواب کے عالم میں نے کس سے ملاقات کی۔ تو فقہاء احناف اس میں تفصیل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ تھری میں یا اس کو یقین ہوگا کہ یہ ودی ہے، ودی منی کی مشابہ مادہ ہے، یہ پیشاب کے بعد آتا ہے کیونکہ پیشاب تیزاب ہے، اس سے مثانی کی نلی پھٹ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پیچھے تیل کی طرح وہ بیچ دیتا ہے تاکہ وہ پھٹے نہ اور وہ نرم ہو، یہ اللہ نے انتظام کیا ہے۔ تو اگر یقین ہو جائے کہ یہ تری ودی کی ہے تو غسل نہیں ہے، اور اگر یقین ہو جائے کہ یہ تری مزی کی ہے، مزی وہ ہے جو معمولی بیوی کے ساتھ بات کرنے سے، جپی مارنے سے، چومنے سے پانی آ جاتا ہے بغیر لذت کے، اس کو کہتے ہیں مزی، تو اس صورت میں بھی غسل نہیں ہے۔ اور اگر یقین ہو جائے کہ یہ منی ہے تو احناف تفصیل کرتے ہیں کہ عشاء کا وقت یاد کرے کہ عشاء کے وقت اس کے حالات منتشر تھے یا مطمئن تھے۔ اگر اس کے حالات جو ہے وہ منتشر تھی، پیر بگاڑا جو ہے وہ سنیما میں خیالات تھے اور وہاں گھوم رہا تھا تصور میں اور لڑکیوں کے ساتھ شانے ملاتا تھا، اتنے میں آنکھ لگ گئی، تو پھر اس پر غسل نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ منتشر حالات کی مزی ہے، ودی ہے، اسی بھی غسل نہیں ہے۔ اور اگر یہ رات کو سوتے وقت اس کے خیالات ریون میں تھے، ریون کے تالاب میں تھے، تہجد و اشراق میں تھے، اور اسی میں اس کی آنکھ لگ گئی، تو پھر تبلیغی پر غسل واجب ہے۔ معلوم ہو کہ اس نے گڑبڑ کیا ہے اگرچہ اس کو یاد نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئے گی؟ تو دیکھو غیر تبلیغیوں پر غسل واجب نہیں ہوا اور تبلیغی پر غسل واجب ہوا۔ یہ احناف تفصیل کرتے ہیں کہ ایک آدمی کو خواب یاد نہیں ہے کہ میں نے کس سے ملاقات کی ہے، لیکن وہ تھری دیکھتا ہے، تو اگر تھری کے بارے میں یقین ہو کہ یہ ودی ہے تو غسل نہیں ہے۔ اگر یقین ہو تھری کے بارے میں کہ یہ مزی ہے تو غسل نہیں ہے۔ اگر یقین ہو کہ یہ منی ہے لیکن سوتے وقت اس کے حالات منتشر تھے، غلط خیالات ذہن میں آئے تھے اور اسی میں سو گیا، تو پھر بھی غسل نہیں ہے۔ معلوم ہے کہ یہ ان خیالات منتشرہ کا بخار ہے، مزی کی صورت میں نکل چکا ہے، اگر چیز کو یقین ہے منی ہونے کا، پھر غسل نہیں ہے۔ اور اگر سوتے وقت یہ مطمئن تھا کہ میں اس سے روزے میں جاؤں گا اور وہاں اللہ کروں گا، خدا کی دین پر عمل کر کے پھیلاؤں گا، اور اس شوق میں اس کی آنکھ لگ گئی اور صبح دیکھا تو سلوار جو ہے وہ گیلی ہے، تو پھر تبلیغی پر غسل ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ سے روزے کے لیے نہیں گیا تھا، کہیں گڑبڑ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تفصیل احناف کی ہے۔ امام شافعی و امام احمد کہتے ہیں غسل واجب ہے جب خواب یاد نہیں ہے اور اس نے تری دیکھ لی، بس غسل واجب ہے۔ باب فی من، باب اس آدمی میں یستیقظ کے بیدار ہوتا ہے، ویرا بللا وہ تری دیکھتا ہے، ولا یذکر احتلاما خواب یاد نہیں ہے۔ حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا حماد بن خالد الخیاط عن عبد الله بن عمر عن عبید الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہم قالت سئل النبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضور سے پوچھا گیا، عن
الرجل اس آدمی کے بارے میں یجد البلل کہ وہ پاتا ہے تری اپنی سلوار میں ولا یذکر احتلاما نو قال حضور نے فرمایا یہ مسئلہ کی دلیل ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا. وعن الرجل نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اس آدمی کے بارے میں یرا انہ قد احتلم کہ اس کو خواب یاد ہے کہ بنظیر سے میری ملاقات ہو چکی ہے ولم یجد بللا لیکن سلوار جو ہے وہ گیلا نہیں ہے نو لا غسل علیہ کیونکہ الماء من الماء ماء غسل تب واجب ہوتا ہے کہ ماء منی دے کے. قالت ام سلمہ یا رسول اللہ حل علی المرأة عورت پر ہے حل علی المرأة ترى ذلك عورت پر جب وہ خواب دے کہ غسل ہے قال نعم ان النساء شقائق الرجال عورتیں برابر ہے کس کے؟ مردوں کے. یعنی احتلام میں جو حکم مرد کا ہے وہ حکم عورت کا. ہماری طرف سے اس روایت کا جواب تو امام ترمذی دیتا ہے کہ یار امام ترمذی کہتے ہیں یہ روایت سندت جو ہے وہ ضعیف ہے. اور ہم دوسرا جواب دیتے ہیں کہ حضور نے جو فرمایا یجد البلل ولا یذکر احتلام تو حضور نے فرمایا یغتسل یہ تب کہ منی ہونے کا یقین ہو ٹھیک ہے اور حالت سونے کا پرامن ہو. قال ابو عیسیٰ انما روى هذا الحدیث اس حدیث کو نقل کیا عبداللہ ابن عمر عن عبید اللہ ابن عمر. اچھا. حدیث عائشہ فی الرجل یجد البلل کہ وہ تری دے کے احتلام یاد نہ رکھے. او عبداللہ ضعفہ یحییٰ ابن سعید یحییٰ ابن سعید نے اس کو ضعیف ٹھہرایا ہے من قبل حفظہ بالحدیث اور یہ قول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی علیہ السلام والتابعین کہ جب آدمی بیدار ہو جائے اور وہ تری دے کے وہ غسل کرے گا. یہ قول سفیان احمد مالک امام شافعی سب کا. امام شافعی اسی میں ہے. امام ترمذی نے اس کو احناف کے ساتھ ٹچ کیا ہے. وقال بعض اهل العلم من التابعين انما يجب عليه الغسل اذا كانت البلة بلة نطفا یہ تب کہ اس کو یقین ہو کہ یہ ودی ہے غسل نہیں ہے یقین ہو کہ یہ مزی ہے غسل نہیں ہے یقین ہو کہ یہ منی ہے تب غسل ہے. یہ قول شافعی اسحاق کا. وَإِذَا رَأَى احتلاما اور جب خواب یاد ہو وَلَمْ يَرَ بھلا اور تھری نہ دیکھے اس پر غسل نہیں ہے عام اہل علم کے نزدیک یہ تو اتفاقی مسئلہ ہے. باب ما جاء فی المنی والمزی باب ما جاء منی میں اختلاف ہے کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ منی پاک ہے کیونکہ یہ مادہ ہے انبیاء کا اور انبیاء کا مادہ ناپاک نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ منی ناپاک ہے. منی جو ہے وہ ناپاک ہے. عائشہ صدیقہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے کپڑے پر جب خشک منی ہوتی تھی میں ناخن سے کھرچتی تھی اور جب گیلی ہوتی تھی تو پانی سے دھو لیتی تھی. تو اگر وہ ناپاک نہ ہوتی تو کھرچنے کی اور دھونے کی ضرورت نہ ہوتی. معلوم ہوا کہ وہ ناپاک ہے. رہا امام شافعی کی بات کہ یہ مادہ ہے انبیاء کا تو مادہ انبیاء کا تو خون بھی ہے اور خون امام شافعی ناپاک سمجھتا ہے تو منی کو کیوں پاک سمجھتا ہے. یہ تو منی کے بارے میں. مزی کے بارے میں یہ ہے کہ مزی پاک ہے یا ناپاک ہے. تو امام شافعی نے تو منی کو پاک کہا تھا تو مزی کو بطریق والا پاک کہتے ہیں. اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں پاک تو ہے لیکن ذرا پانی کی چینٹے ڈالنے پڑتے ہیں. اور ہمارے نزدیک منی بھی ناپاک ہے اور مزی بھی ناپاک ہے. فرق یہ ہے کہ منی کی خروج سے غسل واجب ہے اور مزی کی خروج سے وضو واجب ہوتا ہے. تو منی میں ہماری امام شافعی کے اختلاف ہمارے نزدیک ناپاک ان کے نزدیک پاک. مزی کے بارے میں ہمارے امام محمد کا اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں چینٹے کا بھی ہے. ہم کہتے ہیں منی کی طرح دھونا ضروری ہے.
اس کے بارے میں حضرت علی کے روایات آ رہے ہیں، ان میں تعارض ہے۔ ایک جگہ میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے مزی بہت آتی تھی تو میں نے ایک صحابی کو بھیجا کہ حضور سے پوچھو، اس نے آ کر کے بتایا کہ منی سے غسل ہے اور مزی سے وضو ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے خود حضور سے پوچھا، اس نے مجھے فرمایا منی سے غسل ہے اور مزی میں وضو ہے۔ تو بظاہر دونوں روایتین میں تعارض ہے، ایک میں سائل صحابی بتاتا ہے، دوسرے میں سائل خود حضرت علی بتاتا ہے، لیکن معارف نے تطبیق کی ہے کہ اصل میں حضرت علی نے صحابی کو بھیجا، خود نہیں گیا، کیونکہ شرم آتی تھی، حضور کی بیٹی ان کی نکاح میں تھی، تو ایک صحابی کو بھیجا کہ مزی کے بارے میں پوچھا، لیکن اس سائل نے جواب لانے میں دیر کی، جب دیر کی تو حضرت علی مجبور ہو کر خود گیا، لہذا صحابی کا سوال بھی درست ہے اور حضرت علی کا اپنا سوال بھی درست ہے۔ حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي قال حدثنا افغانی ہے قال حدثنا حشيم عن يزيد بن ابي زياد وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المزي۔ اب دیکھو یہاں حضرت علی خود کہتا ہے میں نے سوال کیا نبی علیہ السلام سے مزی کے بارے میں، فقال من المزی الوضو ومن المنی یہ دوسرے جملے میں ہم ایک شرط لگاتے ہیں کہ منی میں غسل ہے تب کہ اس کا خروج علی وجہ دفق و شہوت ہو، اگر دفق و شہوت نہ ہو، پھر بگاڑ کی طرح جریان ہو تو خروج منی سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ وفی الباب، یہاں سائل یاد رکھو حضرت علی ہے۔ وفی الباب عن المقدام ابن اسود، یہ قول عام اہل علم کا من اصحاب النبی علیہ السلام والتابعین، وبہ یقول الشافعی واحمد واسحاق، یعنی اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہے کہ منی کا خروج موجب غسل ہے، مزی کا موجب وضو ہے۔ باب فی المزی یصیب الثوب، مزی جب کپڑے کو لگے تو ہم کیسے دھونا پڑتا ہے؟ امام احمد ابن حنبل فرماتے چھینٹے ڈالو۔ حدثنا حناد قال حدثنا عبدان محمد بن اسحاق عن سعيد بن عبيد هو ابن الصباح عن أبيه عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى عن المزي، سہل کہتے ہیں کہ مجھے پہنچتی تھی مزی میں سے شدت بہت زیادہ تسلسل وعنا اور مشقت، فكنت اکثر منہ الغسل، تو میں مزی کی خروج سے بار بار غسل کرتا تھا۔ میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا اور سوال کیا اس غسل کے بارے میں، فرمایا انما یجزئک من ذلک الوضو، آپ کے لیے وضو کافی ہے، اسی وضو واجب ہے، غسل نہیں ہے۔ قلت یا رسول اللہ کیف بما یصیب الثوبان ہو، میرے کپڑے کو جو مزی لگے، فرمایا یکفیک ان تاخذ کفا من ماء، آپ ایک چلو پانی لے، فتنضح به ثوبک، چھینٹے ڈالو اپنے کپڑے پر، ہے سو ترا ان غصب منو، جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ مزی پہنچ چکی ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل کی دلیل ہے کہ اس پر چھینٹے ڈالو۔ ہم تنزیہ کا معنی غسل خفیف کرتے ہیں، فتغسل غسلا خفیفا۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح ولا نعرف مثل هذا الا من حدیث محمد بن اسحاق فی المزی۔ وقد اختلف اہل العلم، اہل علم نے اختلاف کیا مزی میں جو کپڑے کو لگے، تو بعض نے کہا لا یجزی الا الغسل، کافی نہیں ہے مگر غسل، یہ احناف کا مذہب ہے، وہو قول شافعی و اسحاق، وقال بعضهم یجزی النضح، اس پر چھینٹے کافی ہے، وقال احمد ارجو ان یجزیہ النضح بالماء، یہ امام احمد فرماتے ہیں کہ میری امید ہے کہ چھینٹے کافی ہے۔ باب فی المنی یصیب الثوب، امام شافعی کے نزدیک منی پاک ہے، ہمارے نزدیک منی ناپاک ہے۔ حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابراہیم عن حماد بن عرض قال ضاف عائشہ زیف، عائشہ صدیقہ کے ایک مہمان آیا، فامرت له بملحفۃ صفرا، تو رات کے وقت عائشہ صدیقہ نے خادم کو کہا جاؤ اس کو ایک چادر بچھاؤ تاکہ سو جائے، فنام فیہا، اس میں سویا، فاحتلم، وہ پھر بگاڑا کو احتلام ہوا رات کے وقت جو مہمان تھا، فاستحیا، اس نے شرم اور عار سمجھا کہ وہ چادر عائشہ صدیقہ کے پاس بھیجے، وہ بہا سر الاحتلام، اور اس میں منی کے دبے ہو، فغمسہا فی الماء، تو اس مہمان نے اس چادر کو، پیلی چادر کو پانی میں ڈبویا، جب پانی میں ڈبویا تو اس کا رنگ اتر گیا،
رات کے وقت بہ جاتا عائشہ صدیقہ نہیں پیلا تھا، صبح جب آیا تو سفید تھا. ثم ارسل بها، تو عائشہ صدیقہ نے فرمایا لما افسد علینا ثوبنا، اس نے میرا کپڑا کیوں بگاڑا؟ وہ تو پیلا تھا، اس نے اس کا رنگ اتارا. کسی نے کہا اس کو احتلام ہوا تھا، وہ منی اس نے دھوئی، تو فرمانے لگی انما کان یفی ان یفرکہ باصابعہ، اس کے لیے یہ تھا کہ اس کو کورچ دیتا اپنی انگلیوں سے. اپنی ہمارا مذہب ہے کہ منی اگر خشک اور گاڑھا ہو تو کورچ دو، کپڑا ملو، ایسا کرو صاف ہو جاتا ہے. اگر گیلی ہے منی تو پھر دھو لو. وَرُبَمَا فَرَّقْتُهُ، عائشہ صدیقہ فرماتی ہے بس اوقات میں ملا کرتی تھی منی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِأَصَابِعِهِ. قال ابو اسحاق هذا حدیث حسن صحیح. یہ قول غیر واحد من الفقهاء سفیان احمد اسحاق. قال فی المنی، انہوں نے منی میں کہا جو کپڑے کو لگے یجزئہ الفرق، اس کو فرق کافی ہے، وَلَمْ يُغْسِلْهُ، لیکن اس سے استدلال امام شافعی طہارت پر نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں کہ غسل کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ منی نجاست ذی جسامت ہے، اور نجاست ذی جسامت کی جسامت کو ہٹا لو تو وہ پاک ہو جاتی ہے. وهكذا روي عن منصور عن ابراهيم عن حمام بن حارث عن عائشة مثل رواية الأعمش. وروى ابو معشر هذا الحديث عن ابراهيم بن الأسود عن عائشة. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابو معاوية عن عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان يزار عن عائشة انہا غسلت منیان، اس نے دھو لیا منی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گیلی تھی. یہ ہماری دلیل ہے کہ بغیر دھونے کے پاک نہیں ہے. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح. حدیث عائشہ کا کہ اس نے منی دھوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے. اب اس پر اعتراض ہے کہ پہلے آیا تھا کہ میں کھرچتی تھی ناخن کے ذریعہ، اور یہاں آیا دو ہی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ دھونا مخالف نہیں ہے لحدیث الفرق، اس حدیث ہے جس میں کھرچنا آیا ہے. وَإِنْ كَانَ الْفَرْقُ يُجْزِي، فرق کافی ہے لیکن مستحب ہے آدمی کے لیے کہ نہ دیکھا جائے اس کے کپڑے پر اثر، تو مستحب یہ ہے کہ دھو لے. ہم کہتے ہیں مستحب نہیں، منی اگر خشک ہے تو کھرچ دے، اگر گیلی ہے تو دھو لے. قال ابن عباس منی بمنزلۃ المخاط، وہ تھوک کی طرح ہے، اور تھوک پاکے تو منی بھی پاکے. فَأَمِتْهُ عَنْكَ وَلَوْ بِإِسْخِرَةٍ، اس کو ہٹاؤ اپنے کپڑے سے، وَلَوْ بِإِسْخِرَةٍ، اگرچہ کسی تنکی کی ذریعہ ہو جبکہ وہ خشک ہو. باب فی الجنوب. اللہ